کائنات کے نبی نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کئی مقامات پر مجمع عام میں بھی شہزادی کونین کے فضائل کا ذکر کیا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اور ائمہ معصومین کی سنت ہے کہ مجمع کو اکٹھا کیا جائے اور زہرہ مرضیہ کے فضائل پڑھے جائیں۔ بھرا مجمع ہے، لوگ کھڑے ہوئے، ایک اعرابی آ گیا، کہنے لگا اے رسول خدا، کیا فضیلت ہے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو ہم پر؟ طویل روایت ہے، مگر میں اپنے موضوع کے مطابق جو حصہ ہے اس کو پڑھوں گا۔ کائنات کے نبی نے پنجتن پاک کے انوار کا ذکر کیا کہ جب کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، جب عرش نہیں تھا، فرش نہیں تھا، زمین نہیں تھی، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، تو اللہ نے ہم محمد و آل محمد کے نور سے عرش خلق کیا، زمین خلق کی، چاند خلق کیا، تارے خلق کیے۔ ثم اراد اللہ، کائنات کے نبی مجمع عام میں بیان کر رہے ہیں، ثم اراد اللہ سبحانہ وتعالی ان یبلو الملائکہ، پھر پروردگار نے یہ ارادہ کیا کہ اب فرشتوں کا امتحان لیا جائے۔ کیسے امتحان لیا اللہ نے؟ جب زمین خلق ہو گئی تھی تو عرش سے فرش تک ظلمت طاری کر دی، کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں اندھیرا چھا گیا، ملائکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ فَضَجُّوا بِالْبُكَاءِ، تمام ملائکہ آہو بکا کرنے لگے، گریہ و زاری کرنے لگے۔ دعا کی شب جمعہ روایت سماعت کیجئے، ملائکہ گریہ کرنے لگے، الہنا وربنا منذ خلقتنا ما رأینا مثل هذه الظلمہ، اے پروردگار، اے ہمارے مالک، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہم نے کبھی ایسی ظلمت، ایسا اندھیرا نہیں دیکھا۔ وہ جو انوار ہے نا، ان کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس ظلمت کو دور کر دے۔ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى جبرائیل، اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ نور فاطمہ میں سے ایک کرن لے کر عرش پر پھیلا دیا جائے۔ جیسے یہ نور عرش پر رکھا گیا، تزہرت، عرش بھی جگمگا اٹھا، زمین بھی جگمگا اٹھی۔ اسی وجہ سے کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے میری بیٹی کا نام زہرا رکھا، جس کے نور سے ملائکہ کے لیے روشنی پیدا ہو گئی تھی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تزہرت العرش والسماء والارضین السبع، ساتوں زمینیں روشن ہو گئیں۔ جیسے ہی یہ روشنی پھیلی، ملائکہ دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ اب کون سا سجدہ تھا؟ سبوح قدوس ازلی، اب اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، شکر بیان ہو رہا ہے۔ کائنات کے نبی کہتے ہیں صدائے پروردگار آئی، انہی انوار کے حق کی قسم، اے فرشتوں، تم نے ان انوار کا واسطہ دے کر نور مانگا تھا، نور مل گیا، اب جو تسبیح کر رہے ہو قیامت تک، جعلت ثواب تسبیحکم لفاطمہ ولذریتها ولشیعتها ولمحبیها، قیامت تک تم تسبیح کرتے رہو گے، جو زہرہ مرضیہ کی محبت سے اپنے دل کو سجا لے گا، تمہاری تسبیح کا ثواب اسے عطا کرتا رہوں گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ سوال ہوا تھا جناب مریم کے حوالے سے، کہ آیت تو جناب مریم کے حوالے سے ہے کہ جنت کی خواتین عالمین کی خواتین کی سردار، جواب آیا تلک مریم، وہ مریم تھی جو اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی، مگر میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء عالمہا من الاولین والآخرین۔ صلوات پڑھتے شہزادی کونین کی ذات پر۔
خلقت سے پہلے نور سیدہ کونین کا یہ عالم تھا، اور خلقت کے بعد جانتے ہیں ملائکہ نے خواہش کی، احادیث ہیں ہمارے سامنے، ملائکہ نے خواہش کی پروردگار اسی نور سے ہمیشہ ہم مستفید ہوتے رہیں، تو اللہ نے ملائکہ کی خواہش پر شہزادی کونین کے نور کا ایک جلوہ ہر نماز کے وقت عرش پہ ظاہر کیا۔ جب جب زہرہ مرضیہ محراب میں کھڑی ہوتی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امیر کائنات سے روایت ہے زہرہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ جب جب محراب میں جاتی تظہر نورہا، نور ایسے ظاہر ہوتا تھا الی العرش، عرش تک۔ یہ محراب میں جانے والا نور ہے، اور سنیے گا چھٹے امام کی حدیث، اشرق بیوتات مکہ، شہزادی کونین کے نور سے جب کائنات منور ہوئی، حضرت خدیجہ کی آغوش میں تھیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں اس وقت مکہ کے ایک ایک گھر میں ایسا نور پہنچا جو کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ آسمان پہ وہ نور ظاہر ہوا جو ملائکہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب خواہش کی تو امیر کائنات کی روایت میں نے پیش کی، شہزادی کونین جب مصلی عبادت پہ جاتی تو عرش پہ ایک نور ظاہر ہوتا، ملائکہ سجدہ الہی میں گر جاتے، حتیٰ یہ نور خاص طور سے یہ نور اس وقت اور روشن ہو جاتا جب شہزادی کونین مغرب کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ اچھا، وہ روایت آپ نے حتماً سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی کہ جب لوگ چاند دیکھنے نکلتے تھے، اگر زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا کا نور اس وقت ظاہر ہو جاتا تو چاند دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب یہ روایت سنیے گا، مغرب کا وقت خاص طور سے، مغرب کے وقت خاص طور سے شہزادی کونین کا نور اور زیادہ عرش پر روشن ہوتا۔ کیسے؟ حدیث میں ملا، اس طرح جس طرح زمین والوں کو عرش پہ چمکتے ہوئے تارے کأنہا کوکب دری، چاند تارے دکھ رہے ہوتے ہیں، عرش والوں کو عرش سے دکھ رہا ہوتا تھا کہ زہرا محراب عبادت میں مغرب کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی ہیں۔ زوجہ رسول روایت کرتی ہیں، اپنے موضوع سے خارج ہو رہا ہوں تھوڑا سا، زوجہ رسول روایت کرتی ہیں وَلَقَدْ وَضَعَتْ الْحَسَنِ بِالْعَصْرِ وَطَهُرَتْ وَصَلَّتْ الْمَغْرِبِ، شہزادی کونین نے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت عصر کے وقت ہوئی، طہورت زہرہ طاہرہ تھی، طاہرہ تھی، صلت المغرب، مغرب کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ صلوات پڑھتے شہزادی کونین کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ان کا نور عرش تک جاتا ہے،